جنرل چبر کو بھارتی وزیر اعظم سے ملے 15 روز ہو رہے تھے اور ابھی تک بظاہر انہیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کوئی خاص ہدایات نہیں ملی تھی۔ اصولی طور پر اسے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جنرل چبر پر امید تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے ملک کی وزیر اعظم بڑی مہم جو عورت ہے جسے تاریخ کے صفحات پر اپنا نام لکھوانے کا بھی بہت شوق تھا، ضرور وہی کچھ کر گزرے گی جس کا اندازہ وہ خود کبھی نہیں لگا سکتی۔ جنرل چبر کی بھی یہی کمزوری تھی، وہ بھی نیپولین بوناپارٹ اور جنرل پیٹن کی طرح کا جرنیل مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اس روز جب انہیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سٹینڈ بائی سگنل ملا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کرنل کمار گیٹ ریڈی، اس نے اپنے ہم خیال کرنل سے کہا جو چند روز پہلے ہی ہیڈ کوارٹر سے واپس لوٹا تھا اور جس نے اس میٹنگ کا قطعاً کوئی ذکر بھی جنرل چبر سے نہیں کیا تھا۔ سر، دونوں ایڑیاں بجاتے ہوئے کرنل کمار نے کہا، کماؤ ریجمنٹ اور لداخ ریجمنٹ کی دونوں بٹالین اگلے 10 گھنٹوں میں یہاں جمع ہو چکی تھیں۔ ان دونوں بٹالین میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی تھی جو عرصے سے ماؤنٹین ڈویژن کا حصہ رہے تھے اور نیفا میں تعینات رہے تھے۔ گزشتہ 3 سال سے ان میں سے درجنوں بھاری بھاری انٹارکٹیکا جا چکے تھے۔ ان میں وہ کمانڈر بھی تھے جو روسی افواج کے کمانڈوز کے ساتھ سائبیریا کے برفیلے میدانوں میں مہینوں تربیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ سب بھارتی فوج کے مایہ کمانڈوز میں شمار ہوتے تھے جنہیں ان کے افسران ایک عرصے سے اسی وقت کے لیے تیار کر رہے تھے، اور وہ وقت آ گیا تھا۔ شاید یہ آپریشن کچھ وقت کے لیے مزید ٹل جاتا، لیکن بھارتی انٹیلیجنس کی طرف سے آرمی ہیڈ کوارٹر کو ملنے والی اس انتہائی اہم رپورٹ نے بھارتی ہائی کمان کو چکنا کر کے رکھ دیا، جس کے مطابق پاکستانی افواج کی 2 کمپنیاں سالتورو رینج پر قبضہ کرنے کے لیے گلگت میں موجود ہیں، جو جدید ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ یہ لوگ سالتورو رینج پر مضبوطی سے قدم جمانے کے بعد دراصل لداخ کی طرف ایڈوانس کریں گے اور بھارتی کشمیر میں اس اہم محاذ پر قابض ہو کر مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ بھارتی فوج کی ہائی کمان کو بھی اس کا ذریعہ بتانے سے انکار کر دیا گیا۔ انہیں بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ اس رپورٹ کا ماخذ را کا شیطانی ذہن تھا، جس کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ سیاچن میں مداخلت پر آرمی چیف کو اپنے ہمکاروں کی مکمل آشرواد نہ مل سکے اور وہ لوگ بادل ناخواستہ اس کام کو کرنے پر رضامند نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح انہیں بددلی سے کیے گئے اس حملے سے متوقع نتائج نہ مل سکیں گے، اس لیے یہ انتہائی کانفیڈینشیل لیکن جعلی رپورٹ بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو روانہ کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر بھارتی آرمی چیف کو اپنے ہمکاروں کو اپنی مرضی سے شامل کرنے کی آسانی میسر آ گئی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔